نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذین هم بربهم لا یشرکون۔ معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ کتاب التوحید، جو کہ ہماری زندگیوں کا مقصد ہے، توحید کو جاننا، سیکھنا، اس پر کاربند رہنا، اس کے درس کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں مسجد ابو بکر کے ذمہ داروں کا کہ وہ اس کا اہتمام کیا اور اس باب میں آنے والوں کے لیے، اس میدان میں آنے والوں کے لیے راہ بھی ہموار کی، اور خصوصاً مرکز امام ابن سیرین کے ذمہ داروں کا بھی، جو یہ سلسلہ پچھلے سال آغاز کیے تھے، الحمدللہ پوری سنجیدگی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ایک سال مکمل ہوا، اور پھر رمضان آیا، رمضان کے بعد عید، عید کے بعد پھر اس سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی سب سے پہلے ہم تمام میں اخلاص عطا فرمائے، اور ہمیں یکسوئی کے ساتھ اور پورے مداومت کے ساتھ ہمیشگی برتنے کی اس عمل میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اور کتاب التوحید کے سلسلے میں یہ ہمارا تقریباً چوتھا باب تھا، جو اس حدیث سے شروع ہوا تھا، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا، پھر دوسری آیت والذین هم بربهم یشرکون۔ اس کے بعد حضرت حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی طویل روایت، حضرت حسین بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی طویل روایت، اس کے کئی نقطوں پر ہم نے گفتگو کی تھی۔ روایت میں آپ کے سامنے صرف اردو میں پڑھ کے ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں، تاکہ پچھلا جتنی بھی اس میں باتیں ہوئی ہیں یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، اور مزید اس سلسلے میں، اس روایت کے سلسلے میں جو اہم باتیں ہیں اس کو بھی انشاءاللہ آج کے درس میں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ روایت کیا تھی؟ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ سعید بن جبیر کے پاس تھا کہ سعید کہنے لگے آج رات ستارے کو ٹوٹتے ہوئے تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ حسین نے کہا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ میں نماز میں مشغول نہ تھا، بلکہ مجھے کسی چیز نے کاٹ کھایا تھا جس کی مجھے سخت تکلیف تھی۔ انہوں نے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے جھاڑ پھونک سے کام لیا۔ انہوں نے کہا یہ کیوں کیا؟ میں نے کہا شعبی سے مروی ایک حدیث کی بنا پر۔ انہوں نے پوچھا وہ حدیث کیا ہے جو انہوں نے بیان کی ہے؟ میں نے کہا ہم میں سے بریدہ بن حصیب رحمت اللہ علیہ نے حدیث بیان کی کہ نظر بد اور کسی زہریلی چیز کے کاٹ کھانے کے سوا اور کہیں جھاڑ پھونک یا دم مفید نہیں ہے۔ جس شخص نے جو سنا اسی پر اکتفا کیا اور اسی پر عمل پیرا رہا تو اس نے بہت اچھا کیا۔ پھر آپ نے ایک اور روایت بیان کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا
مجھے بہت سی امتیں دکھائی گئیں، میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ تو بہت بڑی جماعت ہے اور کسی نبی کے ساتھ صرف ایک یا دو ہی آدمی ہیں، اور ایسے نبی کو بھی دیکھا جس کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا۔ اچانک میرے سامنے ایک بڑی جماعت آئی، میں نے خیال کیا کہ میری امت ہوگی، لیکن مجھ سے کہا گیا کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک بہت بڑی جماعت کو دیکھا، مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور آپ کی امت میں ان کے ساتھ 70,000 افراد وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ واقعات سنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، بس صحابہ آپس میں ان 70,000 افراد کے بارے میں قیاس آریاں کرنے لگے۔ بعض کا کہنا تھا کہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا، بعض صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ اس کے علاوہ صحابہ اکرام نے اور توجیحات بھی کہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو صحابہ اکرام نے اپنی مختلف آراء کا اظہار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ وہ افراد ہیں جو دم نہیں کرواتے اور نہ وہ داغ لگواتے ہیں اور نہ فال لیتے ہیں اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان میں سے ہے۔ اس کے بعد دوسرے صحابی عرض کیا میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے عکاشہ بازی لے گئے۔ حاضرین، روایت آپ سماعت فرمائے تھے، اس روایت پر ہماری کئی باتیں ہوئی تھی۔ ایک نظر بد سے بھی گفتگو، لمبی گفتگو ہوئی تھی۔ مزید رقیہ شرعیہ، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس پر بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ اور سب سے آخری گفتگو جو ہوئی تھی اس روایت میں، وہ آج کل رقیہ شرعیہ جھاڑ پھونک جو کرتے ہیں یہ بے اثر، افیکٹڈ کیوں نہیں ہے، اثر کیوں نہیں ہے؟ کئی لوگ زمانے سے رقیہ کروا رہے ہیں، بڑے سے بڑے راقیوں کے پاس رقیہ کروا لیے، مگر کوئی اثر باقی نہیں رہا۔ نماز کی نماز بھی چل رہی ہے، عمل کا عمل بھی چل رہا ہے، اور رقیہ کی رقیہ بھی چل رہی ہے، بیماری کی بیماری بھی چل رہی ہے۔ یہ بے اثر ہونے کی وجوہات پر میں نے آخری آپ کے سامنے باتیں رکھی تھی۔ اس میں سب سے پہلے میں نے یہ بتایا تھا کہ بنیادی اعتبار سے ہر مومن کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی بیماری اور شفا دینے والا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ کے علاوہ کوئی بیماری دینے والا بھی نہیں ہے، کوئی شفا دینے والا بھی نہیں۔ اور بیماری دو طرح کی ہوتی ہے، جسمانی اور روحانی۔ روحانی بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے اور جسمانی بیماری بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ کسی کو نظر بد لگتی ہے تو اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہٹ کر نہیں ہوتی۔ کسی پر جادو ہوتا ہے، اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جادو ہو گیا کسی پر اللہ کی اجازت نہیں تھی، بات غلط ہو جائے گی، اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کسی پر جن لاحق ہو گیا بدن میں کسی کے، اللہ کی اجازت سے ہی ہوتا ہے۔ تو بیماری دینے والا چاہے جسمانی ہو روحانی بیماری کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ دوسری اور بنیادی بات ہمیں اس سلسلے میں یہ یاد رکھنی ہے، یہ سمجھنی ہے اس باب میں کہ رقیہ انسان کو چاہیے کہ خود کرے، بجائے کروانے کے رقیہ خود کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا، یہود نے جادو کیا تھا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت خود کے رقیے پر یہ اثر زائل ہوا۔ گرچہ آپ کو جبریل نے بھی رقیہ کیا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا رقیے کی وجہ سے یہ چیز ختم ہوئی۔ خود کے رقیے میں کیا ہو؟ توکل ہو، یقین ہو۔ آدمی پڑھتے جا رہا، دعا پہ دعا، صباحی دعائیں پڑھ رہے، مسائی دعائیں پڑھ رہے،
ایک دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ دعا بھی پڑھ رہا ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ اس دعا کو بھی پڑھ رہا ہے. 3 بار پڑھ لیں گے تو شام تک کوئی اثر نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. شام میں پڑھ لیں گے تو صبح تک کوئی نقصان نہیں ہوگا. مگر آدمی کو یقین نہیں ہے، مگر آدمی کو کیا ہے؟ یقین نہیں ہے. اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کا رقیہ کیا ہو رہا ہے؟ بے اثر ہو رہا ہے. جبکہ ہم نے اسلاف کے تعلق سے کیا سنا تھا، کیا جانا تھا کہ سورۃ الفاتحہ سے زہر کا اثر دور ہو گیا. سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سے زہر کا اثر دور ہو گیا، اچھی اچھی بیماریوں میں شفایا بھی ہوئی ہے. وہ وجہ کیا تھی؟ یقین کی دولت تھی. اس یقین کے ساتھ ہمارے اسلاف پڑھا کرتے تھے. اس پر ہماری گفتگو ختم ہوئی تھی. آج ہم انشاءاللہ اسی میں ایک اہم نکتہ ہے جو مجھے اور میرے اور آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے، ہمارے عمل کی قبولیت کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے. وہ نکتہ یہ ہے جس میں حضرت حسین بن عبد الرحمن کیا کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر نے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے تارا ٹوٹتے ہوئے دیکھا؟ اس پر ہماری گفتگو ہوئی تھی. یہ سائنسی نظریے سے بھی گفتگو ہوئی تھی اور شرعی نقطہ نظر سے بھی اس پہ گفتگو ہوئی تھی. تو اس میں سے کہا حسین رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے تارے کو کل رات ٹوٹتے ہوئے دیکھا. تارا ٹوٹتا بھی ہے، تارا گرتا بھی ہے. رات کب؟ رات یعنی تہجد کا وقت، عشاء کے بعد رات کا وقت ہے. کس نے دیکھا؟ تو آپ نے کہا کہ میں نے دیکھا. آگے آپ نے کیا بیان کیا کہ میں اٹھنے کی وجہ، میرے جاگنے کی وجہ، تارے کو دیکھنے کی وجہ میں نماز میں مشغول نہیں تھا، بلکہ مجھے کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا تھا. آپ اگر اس چیز کو دیکھیں گے اور اس گفتگو کو دیکھیں گے، اس میں سیدھی سی بات ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے ایک نیک عمل کو چھپا رہے ہیں. اپنے نیک عمل کو چھپا رہے ہیں. وہ نیک عمل کیا ہے؟ رات میں تہجد گزاری، شب گزاری. تو یہ اسلاف کا کردار تھا، وہ اپنے اعمال کو چھپاتے تھے، اپنی نیکیوں کو چھپاتے تھے. نیکیاں جہاں پر دیکھیں شریعت مطہرہ کے کچھ احکامات ایسے ہیں، کچھ احکامات ایسے ہیں ظاہری کرنے کے ہیں، جسے نماز باجماعت پڑھنا. اگر یہ کہیں کوئی ریاکاری ہو جائے گی، میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، لوگ مجھے نماز میں دیکھ لیں گے، میں گھر پر نماز پڑھوں گا، تو بہتر ہے اس کے لیے؟ نہیں. کچھ عمل ایسے ہیں ہمیں دکھا کر کرنے کے ہیں، اس میں دیکھنا پڑتا ہے، جماعت کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے. حج، کوئی یہ کہے میں کعبۃ اللہ جاؤں گا، احرام پہنوں گا، تو لوگ مجھے حاجی سمجھ لیں گے، میں احرام نہیں پہنوں گا. ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا. تو میرے حال اسلام میں اس چیز کی عمل کو چھپانے کی بہت زیادہ اہمیت ہے. کچھ اعمال ہمارے انفرادی اعمال ایسے ہونا چاہیے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہونا چاہیے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ چیز کیسے حاصل ہوگی؟ اخلاص سے حاصل ہوگی. اخلاص سے حاصل ہوگی. اخلاص کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے عمل، اللہ کی رضا کے لیے عمل ہونا. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ فرماتے، شداد بن اوس رحمت اللہ علیہ، مجھے اپنی نیت اور اپنی نیت میں اصلاح کرنے اور اخلاص پیدا کرنے کے لیے تقریباً 20 سال لگ گئے. اور یہ بہت کٹھن عمل ہے، مضبوط، بہت شدید عمل ہے. اخلاص ایسے ہی نہیں آتا، اس کے لیے بہت نفس سے لڑنا پڑتا ہے، نفس کے ساتھ بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تبھی جو ہے یہ چیز آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. اور اس کی فضیلت بھی ہے، اس کی فضیلت بھی ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اور 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالی نفرت کرتے ہیں. وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں جن سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں؟
اس میں سے پہلا آدمی وہ جو اپنے لشکر کے ساتھ دشمنوں سے لڑا، جنگ کیا، جہاد کیا، یا تو اپنی قوم کو جتایا یا پھر جو ہے شہید ہو گیا، ایسے آدمی سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں۔ دوسرا وہ آدمی جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر گیا، سفر پر جانے کے بعد ساتھی سب پوری جماعت تھک گئی، رات میں پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد خیمے لگے، پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد سب قوم والے ساتھی سو گئے، مگر یہ رات میں اٹھ کر اللہ کے لیے نماز ادا کی، عبادت میں مصروف ہو گیا، اپنے قوم سے الگ ہو گیا اور عبادت میں مصروف ہو گیا، پھر فجر کے وقت اپنی قوم کو جگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تیسرا وہ آدمی جو اس کو اس کا اپنا پڑوس تکلیف دے رہا ہے اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرتا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے بھی محبت کرتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں آپ، دوسرا وہ آدمی جو سفر پر نکلا لشکر کے ساتھ، لشکر رات میں پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد وہ اپنے لشکر سے، اپنے قوم سے رات میں سونے کے بعد، آرام کرنے کے بعد یہ الگ ہو گیا، یعنی تہجد کے وقت الگ ہو گیا، اپنے عمل کو چھپایا، لوگوں سے الگ ہو گیا، اللہ کی عبادت کی اور فجر کے وقت اپنے لشکر کو جگایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم شریعت کے احکام دیکھیں گے، شریعت کے احادیث ہو، قرآنی آیات ہو، اگر ہم دیکھیں گے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ اعمال جس کو چھپا کر کرنا چاہیے ایک مومن کو، جس کے ذریعے سے چھپا کر کرنے سے یا تنہا کرنے سے ایک مومن کے اندر کیا پیدا ہوئے گا؟ اخلاص پیدا ہوئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقۃ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کی تلاوت بلند آواز سے کرنے والا ایسے ہی ہے جو علانیہ طور پر صدقہ کرتا ہے، علانیہ طور پر صدقہ کرتا ہے۔ دکھا کر صدقہ کریں گے ثواب نہیں ملے گا، ملے گا فنعم ما ہی، بس دکھا کر کر رہا ہے تو شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں ریاکاری نہ ہو، بس ریاکاری نہ کر۔ کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر صدقہ دکھا کر کرنا چاہیے۔ اللہ کے تعالیٰ فرماتے ہیں فنعم ما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ۔ اگر تم صدقہ دکھا کر کریں گے تو اچھی بات ہے، صدقہ اگر تم چھپا کر کریں گے تو یہ بہت بہتر بات ہے، اور تو اور مزید اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے گناہوں کا کفارہ کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹائے گا۔ فرماتے ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن کو بلند، جو قرآن کو بلند آواز سے پڑھنے والا ایسا ہی ہے جیسے جس نے صدقہ علانیہ طور پر کیا، اور جو قرآن کو چھپا کر پڑھتا ہے، یعنی اپنی تلاوت صرف اللہ اور اس کے درمیان رکھتا ہے، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے صدقہ جس نے چھپا کر کے کیا ہو۔ تنہائی کی عبادت سلف صالحین سے اس سلسلے میں، اعمال کو چھپانے کے سلسلے میں اور تنہائی میں عبادت کرنے کے سلسلے میں بے شمار اقوال بھی ہمیں ملتے ہیں۔ اس میں سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے، مشہور ہے، اور امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے الزہد کے اندر، اپنی کتاب الزہد کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں من استطاع منکم ان یکون له خبء من عمل صالح فلیفعل۔ تم میں سے کوئی اپنے نیک اعمال کو لوگوں سے چھپا کر کرنا سکتا ہو یا چھپا سکتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ ضرور بضرور چھپائے، کچھ اعمال لوگوں سے چھپا کر رکھیں۔ سلسلے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول مشہور ہے اور بڑا پیارا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں من صلی صلاۃ عند الناس لا يصلي مثلها اذا خلا فهي استهانة بها ربه۔ فرماتے ہیں مجلۃ البیان میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ جو شخص لوگوں کی موجودگی میں
ایسی نماز کا اہتمام کریں جس طرح وہ اہتمام تنہائی میں نہیں کرتا. لوگ موجود ہیں مثال کے طور پر سفر، ارے نماز پڑھنا بھی، ارے میں نماز ہی نہیں پڑھا، لوگوں کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھا، میں نماز پڑھنے جانا. ہاں لوگ رہتے ہیں نمازی، جیسے گویا پکا نمازی ہے یا پھر واقعی نماز کا اہتمام کرتا ہے، جماعت سے ہے. تو یہ اہتمام تنہائی میں نہیں کرتا. اکیلا ہے تو کون دیکھ رہا آپ؟ اب کون دیکھ رہا آپ؟ میں بلا کیوں اٹھوں؟ دیکھیں گے بات. تو فرماتے ہیں فہیا استہانہ، یہ توہین ہے. توہین ہے. کیا ہے یہ؟ توہین ہے. کس کے ساتھ؟ استہانتم بہا ربہ، اپنے رب کے ساتھ توہین کرنے کے برابر ہے. رب کی توہین کر رہا ہے. اللہ اکبر، رب کی توہین ہو رہی ہے اس میں. مسلم بن یسار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تلذذ المتلذذون بمثل الخلوۃ بمناجات اللہ. فرماتے ہیں تنہائی میں اللہ سے سرگوشی کرنے کی جو لذت ہے، ایسی لذت کسی اور چیز میں نہیں ہے. واقعی اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں جو سرگوشی کر لیں، اللہ سے جو گفتگو کر لیں، اللہ سے جو تنہائی میں مانگ لیں، اللہ کو یہ عمل بہت پسند آتا ہے. تنہائی کی عبادتیں اور تنہائی کی دعائیں اللہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت زکریا علیہ السلام سورہ مریم کی آغاز آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. زکریا علیہ السلام نے اللہ سے تنہائی میں دعا کی. کیا دعا کی تنہائی میں؟ دیکھا مریم کو پھل مل رہے ہیں، جنت سے میوے مل رہے ہیں، اور وہ بھی کون سے پھل؟ بے موسم پھل مل رہے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں بھی بے موسم ہو گیا ہوں، اولاد پیدا کرنے کے لحاظ سے بوڑھے ہو گئے تھے، مگر اللہ سے پورا یقین رکھے، اللہ کی ذات سے پوری امید رکھے. پوری امید رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں انہوں نے کیا کی؟ دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مجھے بھی ایک وارث عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کیا. واقعی تنہائی کی عبادتیں، تنہائی کی دعائیں اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتے ہیں. ایک مشہور واقعہ آپ سنے ہوں گے، مکہ المکرمہ کے اندر باقاعدہ طور پر مکے سے ایک مجلہ نکلتا ہے. اس مجلے میں وہ واقعہ بیان بھی ہے. اس واقعے میں ذکر ہے کہ ایک باپ اور بیٹے کا واقعہ. اس واقعے میں یہ ہے کہ بیٹے پر کافی جادو کا اثر ہو گیا تھا. عشق کا کوئی عاشقہ نے بیٹے پر ایسا جادو چڑھایا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ کمزور پڑ گیا تھا. اپنے باپ سے، اپنے گھر والوں سے صحیح معنی میں اس کی گفتگو بھی نہیں ہو رہی تھی، اتنا اثر ہو گیا تھا. تو یہ وہاں کے مشہور راقی، بلکہ اس مرکز کے ہیڈ، نام ذہن میں تقریباً نہیں آ رہا ہے مجھے، تو ان کے پاس جب گئے، وہ ہندوستان آئے بھی ہوئے ہیں اور کئی بار ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. آپ نے باپ سے ذکر یہ کیا کہ آپ تنہائی میں اپنے بچے کے لیے دعا کریں. تو ہوا یہ کہ تنہائی میں جب یہ دعا کرتے ہیں اپنے بچے کے لیے، یہ جادو کا پورا اثر ختم ہو جاتا ہے. جہاں جادو کر کے بندی کر دی گئی تھی، وہ مقام ان کو باقاعدہ طور پر ایک اننون انسین نمبر سے ان کو کال آ کر کے وہ مقام بتا دیا جاتا ہے. الغرض کہنے کا مطلب یہی ہے، تنہائی میں کی جانے والی دعا اور تنہائی میں کیا جانے والا عمل، اس میں بہت لذت ہوتی ہے. کچھ لوگ اکثر غلطی کر دیتے ہیں، تنہائی میں عمل کرتے ہیں مگر وقت آنے پر ذکر کر دیتے ہیں لوگوں کے سامنے. اب وہ عمل جو اللہ اور اس کے درمیان رہا، ہاں تیسرے کے پاس بھی معلوم ہو گیا، تیسرے کے پاس بھی معلوم ہو گیا. کچھ لوگ فجر میں آتے ہیں، کبھی کبھی فجر آ گئے، اب فجر میں ساتھی نہیں دکھا، دوست نے کیا فجر میں نہیں تھے تمہیں؟ اب کبھی امام صاحب نہیں آئے،
امام صاحب انسان ہیں، امام صاحب کبھی نہیں آئے یا سفر پر تھے امام صاحب، وہ فجر میں نہیں دکھے مولوی صاحب، آپ کہاں تھے؟ اب یہاں پر امام صاحب کو پوچھنا مقصد نہیں ہے، بتانا مقصد یہ کہ میں آج فجر پہ آیا ہوں، میں فجر کا اہتمام کرنے والا ہوں۔ تو ایسی ایسی غلطیاں کبھی جان کر کے کبھی انجانے میں شیطان کرواتا ہے، ایسی چیزیں اللہ کے لیے ہی کرتے ہیں مگر پتہ نہیں ایسے ایسے عمل کو ذکر کر دیتے۔ کئی لوگ عبادت گزار لوگ، تہجد کے پابند لوگ آ کر اپنے تہجد کا ذکر کر دیتے ہیں، انجانے میں ذکر کر دیتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کو ہم چھپانا چاہیے جیسا کہ ہمارے اسلاف چھپایا کرتے تھے۔ امام مسروق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان المرء لحقیق ان تکون له مجالس یخلو فیها یذکر فیها ذنبه فیستغفر منها۔ کتاب الزہد کے اندر امام احمد کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس کے اندر آپ نے نقل فرمایا ہے انسان کی کچھ مجلسیں ایسی ہونی چاہیے جن میں وہ تنہا ہو کر اپنے گناہوں کو یاد کریں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اس کی مجلس، بھائی کی کتنی مجلسیں ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ کتنی مجلسیں ہوتی ہیں ہماری، بیٹھتے ہیں ہوٹلوں پر بیٹھ رہے ہیں، مشکوری کرنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں، مزاحیہ انداز کے لیے بیٹھ رہے ہیں، ہاں بور ہوا دوست کے ساتھ مل رہے ہیں، کتنی مجلسیں ہوتی۔ تو انسان کی ایک مجلس، ایک محفل کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے ایک مجلس 2 رکعت نماز ہی صحیح، کم از کم 2 رکعت نماز ہی صحیح، اللہ سے التجا کر لیں، اللہ سے گڑگڑا لیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر، اور استغفار، گناہوں کی بخشش، یہ قسم اللہ کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا گناہوں کی بخشش استغفار سے اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں۔ استغفار کی کمی ہے آج ہمارے عمل میں، جس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہا، بارش سے پریشان ہے، گرمی ہے، شدید گرمی ہے، برسات نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت کا پیغام دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ایک تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرے تمہیں دنیاوی کچھ فائدے ہوں گے، اخروی کچھ فائدے ہیں گے۔ دنیاوی فائدہ یہ ہوگا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے، موسلا دھار برسات برسائیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، پھر مال میں، اولاد میں وسعت بھی اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، اور تو اور جنتیں اللہ تعالیٰ جنت میں کل قیامت کی جنت رکھے ہیں۔ تو استغفار بکثرت، خصوصاً تنہائی میں ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے انسان کو، ایک مومن کو نفل نمازیں گھروں پر پڑھنا چاہیے۔ کہاں پڑھنا چاہیے نفل نماز؟ نفل نماز کہاں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ پڑھتے کہاں ہیں لوگ؟ پڑھتے کہاں ہیں؟ مسجد میں پڑھتے ہیں، اور مساجد میں یہ قانون بھی ہوتا ہے، رولز بھی ہوتا ہے، امام صاحب کو بولے رکھتے ہیں تمہیں سنت پڑھنا، تمہیں تبھی تو لوگ تمہارا دیکھ کو پڑھیں گے، تمہیں نہیں پڑھے تو؟ ہاں باقاعدہ طور پر ہوتا ہے کہ امام صاحب تم مسجد میں سنت پڑھنا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سنت پڑھتے تھے؟ گھر میں پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سنت کون سے سنت؟ سنن مؤکدہ، خصوصاً سنن مؤکدہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول سنت گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم جانتے ہیں کہ مسجد النبوی سے میرا گھر کتنی دوری پر ہے؟ کتنی دوری پر ہے؟ پردہ ہٹائے تو مسجد، پردہ ہٹائے تو مسجد، اور مسجد النبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تم جانتے ہو کہ مسجد النبوی سے میرا گھر کتنی دوری پر ہے، اور مسجد النبوی کا ثواب بھی جانتے ہیں،
اس کے باوجود میں نوافل کہاں پڑھتا ہوں؟ گھر میں پڑھتا ہوں۔ فرض نماز جماعت مطلوب ہے، اس میں ظاہر بھی مطلوب ہے، اس میں لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہوں، اتحاد قائم ہو۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نفل عبادات کہاں ہونا چاہیے؟ ہماری کہاں ہونا چاہیے؟ گھروں میں ہونا چاہیے۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کے عبادت خانے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، مریم کی نفلی عبادات کا ذکر کرتے ہوئے محراب کا ذکر کرتے اللہ تعالیٰ۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کی عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ محراب عبادت گاہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہماری نفل نمازیں کہاں ہونا چاہیے؟ گھروں میں ہونا چاہیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ سے پوچھا گیا تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے، 2 رکعت نماز پڑھتے فجر کے وقت کے بعد، پھر مسجد جاتے تھے، فرض نماز پڑھتے آتے تھے۔ تو فجر سے پہلے کی 2 رکعت کہاں پڑھے؟ گھر میں۔ پھر ظہر کا وقت ہوتا، آپ 4 رکعت نماز گھر پر پڑھتے، پھر فرض نماز کے لیے مسجد جاتے، پھر واپس آتے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے نفل سنن موقت۔ پھر آپ عصر کی نماز کے لیے جاتے تھے، اس طرح مغرب کی نماز کے لیے جاتے تھے، مغرب سے واپس آ کر گھر پہ 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر عشاء کے لیے جاتے، گھر پر آتے 2 رکعت آپ سنت نماز گھر پر پڑھتے تھے۔ تو سنن موقدہ کا ذکر کہاں آ رہا ہے؟ گھروں میں آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے باوجود گھر میں نفل نماز پڑھتے تھے۔ اس میں کیا ہے؟ تنہائی حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے، عمل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ایک بندہ اپنے عمل کو چھپانا شروع کر دیں، کب چھپائے گا؟ تب اخلاص اس کے اندر آئے گا۔ یہ اخلاص کے ذرائع ہیں، سب یہ ٹریننگ ہے، اخلاص کے ذرائع ہیں سب۔ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کہاں پڑھتے تھے؟ گھر میں پڑھتے تھے۔ حدیثوں میں کیا روایت آتی ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تہجد پڑھتے تھے، اور جب آپ سجدے میں جاتے تو میرے پیر لگتے تھے، میں اپنے پیر کو سکیڑ لیتی تھی، اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی تھی، اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی تھی۔ اب اس میں کیا بات معلوم ہوئی؟ حائضہ ظاہری اعتبار سے گندی نجس نہیں ہوتی، بس ان کو کچھ عبادتوں سے روک دیا جاتا ہے۔ حائضہ سے دسترخوان دستر الگ ہونے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، بس انہیں کچھ عبادتوں سے روک دیا جاتا ہے اور کچھ عمل سے روک دیا جاتا ہے بس۔ مزید دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا تھا؟ کتنا چھوٹا تھا؟ مکمل ہال کا سائز لمبائی چوڑائی کے حساب سے کتنا تھا ہوگا؟ 10 بائی 10۔ اب یہ کتنا ہے؟ ایک سجدہ یہ 4 ہوتا ہے کیا؟ یہ اتنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ ایک حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس کو بھیجتے ہیں کہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، ایک پلان کے ساتھ بھیجتے ہیں۔ باپ بیٹے کو بھیج رہا ہے ایک پلاننگ کے ساتھ۔ کتنی پیاری چیزیں ہیں دیکھیے اس حدیث میں۔ کیا پلاننگ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا عبادت کرتے ہیں دیکھو جو بول کے، اب پورا پلان ہے۔ اب گھر جانا بولے تو کیسا جائیں گے انہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بیویاں تھی، اس میں سے ایک بیوی ان کی خالہ تھی، عبداللہ بن عباس کی، میمونہ رضی اللہ، سگی خالہ تھی۔ اب سگی خالہ کیا ہے؟ پردہ ہے؟ نہیں ہے۔ بولے پورے پلان سے عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں خاموش بیٹھ جاؤ تمہیں، بولے لوگ ہم پورے چلے جائیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم نہ پوچھے تو بولنا کہ خالہ کے گھر میں سونا ہے آج۔ تو نماز ہوئی، عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، بچے پوچھے کیا ارادہ ہے؟ یہاں بیٹھے ہیں، گھر نہیں گئے۔
کہا خالہ کے ساتھ رہنا آج، پکڑ کے چلے گئے. تو اس میں ذکر ملتا ہے کہ آپ کے پاس 2 تکیے، سر ٹیکنے کے لیے 2 تکیے بولے، تیسرا تکیہ نہیں تھا. چادریں 2 تھی، تیسری چادر نہیں تھی. تو آپ اور میمونہ ایسا سو گئے، پھر ان کے اوپر ایسا سونے کے لیے جگہ نہیں تھی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس آڑ میں سوئے تھے. روایت میں آپ کو ملے گا، یہ تفصیل ہے، بہت طویل روایت ہے. وہ پھر تہجد کی نماز کان پکڑ کر کے کھینچ کر دائیں لانا، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، یہ پوری لمبی روایت ہے. الغرض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا ہی مختصر تھا. تو میرے کیف نفل عبادتیں گھروں میں کرنا افضل ہے. عبد الرحمن بن بکر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اپنے استاد کے متعلق کہ میں نے میرے استاد کے ساتھ 40 سال رہا. کتنے سال؟ 40 سال. کبھی بھی میں نے ان کو مسجد میں فرض نماز کے علاوہ جمعہ کی 2 رکعت نماز، فرض نماز کے علاوہ صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز، جیسے جمعہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھ کے بیٹھنا ہے، اور کوئی نماز پڑھتے مسجد میں نہیں دیکھا. اللہ اکبر. اور کوئی نماز پڑھتے مسجد میں نے نہیں دیکھا. تو نوافل کا اہتمام کہاں ہونا چاہیے؟ گھروں میں ہونا چاہیے. اسی لیے شریعت مطہرہ یہ حکم دی ہیں کہ گھروں میں اگر نوافل کا اہتمام ہوگا، ایک اخلاص کی ٹریننگ ہوگی، اللہ سے قربت کا ذریعہ ہوگا. ہاں نفل پورے سب کچھ نمازیں ہم کوشش کرتے ہیں مسجد میں ہی پڑھ کر جانے کی، یقیناً قبول ہوگی، مگر زیادہ ثواب کہاں ہے؟ گھر پر پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے. تو ہمیں چاہیے کہ گھروں پر ایک عبادت گاہ، عبادت کا کچھ حصہ مقرر کر لینا چاہیے جہاں پر صرف ہماری کیا ہو؟ عبادتیں ہوں. الغرض حکم ایک طرف فرض نمازوں کا ہے، تو نفل فرض نمازیں جتنا جماعت کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے، اتنا ہی نفل نمازوں کا حکم تنہائی میں ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح سے صدقہ و خیرات کا جتنا حکم موقع جیسے ہوں، حالات جیسے ہوں، جیسے اعلانیہ طور پر ہوا کرتے ہیں، وہیں پر صدقے کی خصوصی فضیلت تنہائی میں کرنے کی بھی حدیث میں وارد ہوئی ہے. اللہ صحیح مسلم کی مشہور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کے اندھیرے میں صدقے کا مال لے کر نکلا تاکہ کوئی اس کی نیکی کو نہ دیکھیں. راستے میں ایک آدمی نظر آیا، اپنا صدقے کا مال اس کو دے دیا. صبح ہوئی تو بات واضح آئی کہ کسی نے چور کو صدقے کا مال دے دیا. وہ کون نکلا؟ وہ چور نکلا. اب یہ آدمی حیران پریشان، بڑا افسوس ہوا کہ کیا بھائی میں چور کو مال دے دیا. پھر جو ہے دوسری رات اسی طرح سے اس نے ارادہ کیا کہ میرا عمل، میرا صدقہ کوئی نہ دیکھے. وہ رات کو پھر نکلا، ایک عورت کے پاس، غریب معلوم ہے عورت، اس کے پاس اپنا مال تھما دیا، آ گیا. پھر دوسرے دن معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت زانیہ ہے. اس کو بہت افسوس ہوا کہ میں عمل کو چھپانے کی اتنا کوشش کر رہا ہوں، صدقے کو چھپانے کی، تیر جو ہے ہمیشہ غلط جا کر لگ رہی ہے. پھر ہوا کیا، اس نے تیسرے دن وہی ارادہ کر کے مال، صدقے کا مال لے کر گیا. خوب رات بھی ہو گئی اور جا کر کے مالدار آدمی کے ہاتھ میں صدقے کا مال تھما دیا اور آ گیا. دیکھے تو وہ کیا ہے؟ مالدار نکلا. اب یہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ایسا معاملہ ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا یہ خرچ کرنا ایک طرف سے، یہ زانیہ عورت کے اندر جب اس کو صدقے کا مال مل گیا تو وہ کس سے رک گئی؟ زنا سے رک گئی. چور کو جب مال ملا چوری سے رک گیا. مالدار کو جب مال ملا تو اس کی عقل ٹھکانے میں آئی کہ مجھے بھی صدقہ وہ خیرات کرنا چاہیے. تو اس طرح سے آپ کا عمل یہ رہے گا
نہیں ہوا، اب یہ عمل تو قبول ہوئے گا، کیونکہ ایک روایت آتی ہے، ایک روایت میں صحابی کا نام بھول رہا ہوں، کہ والد صحابی باپ والد کچھ مال صدقہ کرنے کا ارادہ کیے، گئے مسجد میں رکھ دیے تاکہ کوئی مسکین اس مال کو لے جائے، یہ بھی صدقے کا ایک طریقہ ہوتا تھا۔ اتفاق سے وہ صحابی کے فرزند ہی وہ مستحق تھے، معلوم نہیں باپ کا مال ہے، لیے گھر لے آئے، کہا کہ میرا ہرگز تیرا ارادہ تجھے دینے کا نہیں تھا، صدقے کا ارادہ تھا۔ بولے یہ تو میں صدقے کا مستحق ہوں، میں نے وہاں سے حاصل کی، بس ختم ہو گیا معاملہ۔ باپ بیٹے میں انبن ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَكَ مَا نَوَيْتَ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ، تو نے جو نیت کی غریب کو کھلانے کی، تیری نیت کا ثواب تجھے مل گیا، اور تو نے جو مستحق ہوتے ہوئے مال لے لیا وہ تیرا ہو گیا، تیرا ثواب تجھے، تیرا عمل، تیرا مال تجھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح سے انسان اگر غلطی بھی کر جائے، صحیح نیت اس کی درست ہو، نیک عمل کی خاطر اگر غلطی بھی کر جائیں تو انشاءاللہ العزیز اس کی وہ غلطی ہرگز بہرگز رائے گا نہیں ہوگی۔ تو ایک طرف صدقے کو چھپا کر کرنے کا ہماری شریعت مطہرہ میں حکم دیا گیا ہے کہ صدقے کو چھپا کر کہیں۔ اس کے تعلق سے کیا روایت میں آتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا، اس میں سے ایک وہ آدمی جو اس ہاتھ سے دے تو اس ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ کیا مطلب ہے؟ چھپا کر مال دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند علی رحمت اللہ علیہ، ان کے متعلق آتا ہے کہ علی رحمت اللہ علیہ وہ تقریباً 60 مسکینوں کو اناج پہنچایا کرتے تھے، غریب مسکینوں کے گھر۔ اس کی خبر کسی کو نہیں تھی، بس ان کا یہ عمل ان کے حد تک محدود تھا۔ صبح رات میں جاتے، اپنے ہاتھوں سے اپنے لاد کر، غلام ہونے کے باوجود، ان کے غلام تھے، اس کے باوجود یہ مال خود لے کر آتے، ورنہ اگر غلام کو حکم دیتے تو غلام کو معلوم ہو جاتا۔ تو اس عمل کو چھپانے کی خاطر کیے کیا، وہ خود اپنے مال کو، اناج کو لاد کر غریب کے گھر دروازے پر رکھ دیا کرتے تھے۔ صبح غریب اٹھ رہا ہے، اناج ہے، مگر نہیں معلوم ہے کس نے دیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ ایک سلسلہ چل رہا تھا یہ ماہانہ کا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ غسل دینے کا وقت آیا، غسل دینے والوں نے آپس میں گفتگو کی، آپ کی کمر اور اس علاقے پر کافی نشان لگے ہوئے تھے، زخم کے قریب ہو گئے تھے۔ غسل دینے والے آپس میں گفتگو کیے کہ کوئی جنگ بھی تو نہیں ہوئی، جہاد بھی نہیں ہوا، یا آخر کون سی علامتیں ہیں، کیا نشان ہے؟ گفتگو کے دیے، غسل کر دیے، بہرحال کیا ہے پتہ نہیں کیا نہیں۔ ایک مدت بیتی، وقت آ رہا ہے، غریب دروازہ کھول رہا ہے، اناج نہیں مل رہا ہے۔ اس کے بعد لوگوں میں بات معلوم ہوئی کہ خرچ کرنے والے کون تھے؟ ابن حسین تھے۔ ابن حسین، حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، آپ کیا کرتے تھے؟ صدقہ و خیرات۔ تو اس اعتبار سے ہمیں نیک اعمال کو چھپانا چاہیے اور نیک اعمال کو محفوظ بھی کرنا چاہیے، بندے اور اللہ تعالیٰ کے حد تک محدود رہنا چاہیے۔ سلف صالحین، امام ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتاب صفوۃ الصفوہ، اس میں ذکر کیا ہے کہ ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ کان عمل الربیع کلہ سرا اذ ان کان لیجیء الرجل وقد نشر المصحف فیغطیہ بثوبہ۔ امام ابو نعیم کی حلیت الاولیاء، اس کے اندر بھی یہ ذکر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ربیع رحمت اللہ علیہ، ربیع بن خیثم، ان کی ساری عبادتیں تنہائی میں ہوتی تھیں، لوگوں کی نظروں سے بچ کر کرتے تھے وہ، حتیٰ کہ اگر وہ تلاوت کرتے رہتے تھے، کوئی آدمی ملاقات کے لیے آ جاتا، علم سیکھنے کے لیے کسی بھی گھر سے،
تو فوراً کیا کرتے؟ قرآن کے اوپر کپڑا اٹھا کر ڈال دیتے تاکہ ان کی تلاوت کا اندازہ، تلاوت کی خبر کسی کو نہ معلوم ہو۔ یہاں تک ذکر ہے، امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ، امام ایوب سختیانی، یہ پوری رات تہجد میں اور عبادات میں گزارا کرتے تھے، سرگوشی میں گزارا کرتے تھے، اور اپنے اس عمل کو لوگوں سے محفوظ بھی رکھتے تھے اور مخفی بھی رکھتے تھے۔ جب صبح ہوتی تو اپنی آواز اس طرح سے بلند کرتے، اس طرح سے گفتگو کرتے کہ گویا ابھی ابھی بیدار ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ صبح رات سب عبادت میں لگاتے، تہجد کے وقت سب صبح اٹھتے، اپنے اس عمل کو چھپانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ ایسے گفتگو کرتے کہ گویا ابھی ہم کرتے نا بول کر منہ کھول کر بات کر رہے ہیں، کوئی نیند سے اٹھے ہیں، ابھی جسٹ بیدار ہوئے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ کا عمل تھا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن علی داؤد بن ہند نے 40 سال تک اس طرح روزہ رکھا کہ خود ان کے گھر والوں کو خبر نہیں تھی۔ 40 سال تک کون سے نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے کہ ان کے گھر والوں کو خود کیا ہے خبر نہیں ہوتی۔ ان کا معمول تھا کہ وہ گھر سے کھانا لے کر نکلتے، ٹفن گھر سے کھانا لے کر نکلتے اور راستے میں کسی غریب کو دے دیتے۔ گھر والے کیا سمجھتے کہ کھانا کھا لیا، اپنے روزے کو چھپا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اپنے روزے کو چھپا رہے ہیں۔ کون؟ داؤد بن ابو ہند رحمت اللہ علیہ۔ اسی طرح علی بن حسین، جیسا کہ میں نے کہا، آپ فرماتے تھے ان الصدقۃ فی سواد اللیل تطفی غضب الرب، حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم کی، کہ رات کی تاریکی میں صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو کم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ غضب الہی کم ہوتی ہے رات کی تاریکی میں صدقہ کرنے سے۔ الغرض تنہائی میں عمل کرنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں، حدیثوں میں اس کے کئی فائدے ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے، فضل صلاة الرجل فی بیتہ علی صلاتہ یراہ الناس کفضل الفریضۃ علی التطوع۔ گھر پر بندے کا تنہائی میں نماز پڑھنا، کون سی نماز؟ نفل نماز پڑھنا، لوگوں کو دکھانے کے مقابلے میں، یعنی لوگوں کے سامنے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کے مقابلے میں تنہائی میں جو نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے فریضہ نمازوں کا نفل نمازوں پر فضیلت ہے ویسے ہی فضیلت ہے۔ کیا سمجھے؟ نفل نماز آپ سنت نماز مسجد میں پڑھ رہے ہیں، گھر پر پڑھ رہے ہیں، تو اب دونوں نماز کی ویلیو کیا ہو گئی؟ جو نفل نماز گھر پر پڑھتے ہیں ویسی اس کی ویلیو ہو گئی، اس نفل نماز کی جو مسجد میں پڑھتے ہیں اس کی ویلیو ویسی ہی ہو گئی جیسے فرض نماز کی ویلیو نفل نمازوں کے برابر، نفل نمازوں پر ہے نا۔ ماہ رمضان میں 30 دن تراویح کا اہتمام کیا، ایک فرض سے بھاری ہے وہ، ایک فرض 29 دن کی نمازوں پر بھاری ہے۔ ایک فرض کا مقابلہ نہیں ہو سکتی، کیا چیز؟ نفل نمازوں کا ایک فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح سے تنہائی میں کیا جانے والا عمل گناہوں کا کفارہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ کہ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تنہائی میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، جو اعمال کو چھپایا جاتا ہے، ایک تو قبول ہوگا اور ساتھ ساتھ میں اس سے ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ مزید تنہائی میں عبادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کے محبت لازم ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی۔
اللہ تعالیٰ کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ جو متقی بھی ہو، التقیہ پرہیزگار بھی ہو، الغنیہ اور بے نیاز بھی ہو، الخفیہ اور گمنام بھی ہو۔ گمنام بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے بڑے بڑے علماء کرام ہیں، کبار علماء ہیں، کئی علماء بیان نہیں دیتے، درس نہیں دیتے، علم میں مہارتیں حاصل کرتے ہیں، علمی سمندر ہے ان کے پاس، مگر عوام ان کو جانتی بھی نہیں ہے۔ عوام صرف ان کو جانتی ہے جو یوٹیوب میں آتے ہیں، جو خطبے دیتے ہیں، جو درس دیتے ہیں، اور انہی کو جو ہے بہت بڑے عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ کئی ایسے اہل علم ہیں، ہمارے ہندوستان میں بھی ہیں، کئی ایسے اہل علم ہیں جو علم مہارت ہے، علمی سمندر ہے ان کے پاس، مگر عوام سے غافل ہے، عوام ان سے غافل ہے، اسے صحیح فائدہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اب صرف ہمارے پاس عالم کس کو کہتے ہیں؟ جو خطبہ دے دے، اور جو زوردار اور زبردست بول دیں اس کو اور بڑا عالم سمجھ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں تلاشنا چاہیے، اہل علم موجود ہیں۔ تنہائی میں عبادت کرنے والوں کی دعا بھی اللہ تعالی رد نہیں کرتا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت پیارا واقعہ ہے، صحیح واقعہ بھی ہے۔ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ، یہ مدینے کے تھے۔ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کا معمول تھا، دراصل کچھ واقعات اپنے اسلاف اپنے اعمال ذکر کرتے ہیں، نیک اعمال ذکر کرتے ہیں، مقصود اس میں ان کا عمل ذکر کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصود کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز بیان کرنی مقصود ہوتی ہے، تاکہ واقعہ وہ بیان کر لیں تو اس سے جو نتیجہ اخذ ہوتا ہے، جو فائدہ اخذ ہوتا ہے، وہ عوام الناس کو فائدہ پہنچ جائے، اس کی خاطر بیان کرتے ہیں۔ تو محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان کا معمول تھا مسجد النبوی میں بعد نماز عشاء یعنی رات تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اور آپ کا معمول تھا کہ عبادت ذکر میں مسجد کے پول سے ٹیک لگا کر عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ابھی ایسے حالات تھے مدینہ منورہ کا کہ کیا بولتے ہیں، قحط آئی ہوئی تھی، برسات کی، بارش نہیں برس رہی تھی، اور لوگ صلاۃ الاستغاثہ بارش کی نماز بھی پڑھ چکے تھے، اس کے باوجود بھی بارش نہیں تھی۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی مسجد النبوی میں داخل ہوتا، ان نون پرسن، وہ آتا ہے، اپنے لباس بدلتا ہے، فوری دعا میں بیٹھ جاتا ہے۔ اس کے دعا کے الفاظ کیا تھے کہ اللہ، تیرے نبی کے شہر والوں نے بارش کی نماز بھی پڑھی، دعا بھی کی، تو نے ابھی تک بارش نہیں برسایا، جبکہ تیرے نبی کے شہر والوں نے دعا کی، اے اللہ بارش برسا دے۔ دعا سے ابھی فارغ نہیں ہوا، یہ کلمات ان کو عجیب لگے، یہ کیا عجیب کلمات سے کر رہے ہیں، فارغ نہیں ہوا، زبردست برسات مدینے میں شروع ہو گئی، مدینے میں زبردست برسات شروع ہو گئی، یہاں تک کہ پھر وہ آدمی اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ یہ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، فجر کا وقت ہوا، لوگ مسجد میں آنا شروع ہوئے، اور پھر نماز ہوئی، میں نماز کے بعد ملنا چاہ رہا تھا، اس کے بعد بھیڑ میں مجھے آدمی نظر نہیں آئے، وہ کہیں چلے گئے، پھر مجھ سے چھوٹ گئے۔ دوسرے دن وہی آدمی کو دیکھتا ہوں میں، آئے، اپنا لباس بدلے اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ پھر فجر کی نماز کا وقت آیا، نماز کے بعد فوراً میں ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ ان کے گھر کے پاس میں پہنچا۔ ان کا گھر کیا کرنے والے تھے؟ وہ جوتے سینے والے تھے، چپل سینے والے تھا۔ وہ بندہ
چپل سینے والا اور جوتی سینے والا. ہوا کیا, میں گھر دیکھ لیا, پھر مسجد النبوی آ گیا وغیرہ, اشراق کی نماز جو بھی تھی مصروف ہو گیا اس میں. اس کے بعد میں گیا دن میں, وہ مجھے پہچان لیے. جیسے ہی گیا تو کہا کہ آئیے محمد, کیا ارادہ ہے؟ جوتی سلوانی ہے, چپل سلوانی ہے. خیر حال دریافت کیا تو آپ ان کے قریب ہو کر یہ سوال کیے کہ آپ وہی ہونا جو پرسوں رات یہ دعا کی تھی. یہ جملہ کہنا تھا. مارے تیش کے چہرہ بدل گیا اس آدمی کا. کہا کہ اس سے آپ کو لینا دینا کیا ہے؟ میں بہت شرمندہ ہوا کہ مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. بس اتنا ہی جواب تھا. چہرہ بدل گیا, اپنے کام میں مصروف. پھر میں بھی بیزار ہو کر وہاں سے نکل گیا. اس کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ مدینے کے ہر گھر کی تلاش میں نے لی. تقریباً میں نے اس آدمی کو نہیں پایا میں اس آدمی کو, یہاں تک کہ وہ اپنا گھر بار بستر سب باندھ کر مدینے سے نکل گئے. جب مکان مالک سے پوچھے تو کہا کہ وہ آج ہی نکل گئے گھر بار چھوڑ کر کے. یہ ہمارے اسلاف ہیں, یہ ہمارے سلف صالحین ہیں کہ انسان چاہتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کو ذکر کریں. کوئی اللہ کی خاطر کریں بھی تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. ہاں, کوئی تراویح پڑھا, ارے وہ مسجد میں کیا اچھا پڑھا رہے ہیں بھائی نماز, پورے 8 رکعت پڑھنے کا یہ ہوا. دیکھو, کوئی اپنی فجر کا ذکر کرتا ہے, کوئی اپنی تلاوت کا ذکر کرتا ہے, کوئی اپنی تہجد کا ذکر کرتا ہے, کوئی اپنے نفل روزے کا ذکر کرتا ہے. یہ نہیں, اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے. ہمارے سلف صالحین اپنے نیک اعمال کو چھپایا کرتے تھے, اور اسی میں یہ حاصل کب ہوتا ہے؟ یہ جب انسان کے اندر اخلاص ہو. تو اخلاص کے حصول کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو چھپائیں. مزید اس باب کے مسائل ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم آگے آنے والا باب اس کو شروع کر لیں گے. اس باب کے مسائل میں سب سے پہلے میں پڑھتے ہوئے چلوں گا مسائل. توحید کے بارے میں لوگوں کے درجات و مراتب مختلف ہیں. انسان کی توحید جتنی مضبوط اتنا اس کا درجہ ہائی لیول کا. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو رقیہ نہیں کرواتا, ایک ہے رقیہ کرنا, اپنا خود کا کرنا. اگر کوئی آپ کے طلب کے بغیر آ کر رقیہ کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آخری مرض کے وقت آپ کل کی صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر پھونکتی اور اس کو ملتی تھی. آپ کہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک صحت مند تھے خود رقیہ کر لیتے تھے اپنا. اب جب آپ پڑھ نہیں پا رہے ہیں تو کوئی آپ کی طلب کے بغیر آپ کو رقیہ کرتے ہیں, جائز ہے. طلب کے بغیر رقیہ کرتے ہیں جائز. جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا. جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تھا, بسم اللہ ارقیق من کل شیء یؤذیک. یہی کلمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کے لیے پڑھا کرتے تھے. اگر کوئی بغیر طلب کے پڑھتا ہے تو جائز ہے. اسی طرح آدمی اپنا خود کا رقیہ کریں. اب وہ کیٹیگری جو رقیہ طلب نہیں کرتے, جو داغ نہیں لگواتے, اور جو اللہ پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں, یہ ہائی کیٹیگری ہے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. ورنہ ہمارے پاس ایسی روایتیں بھی آئیں, توحید پرست کہاں ہیں؟ جہنم میں ہیں. پھر عذاب ہونے کے بعد واپس وہ کہاں آئے؟ جنت میں آئے. اہل توحید کے لیے سفارش کی جائے گی, سفارش ہونے کے بعد وہ کہاں داخل ہوں گے؟ جنت میں داخل ہوں گے. توحید کے تقاضے پورا کرنے کا مفہوم بھی اس آیت میں, اس باب میں واضح ہوا. اسی طرح اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی, اور آپ کی تعریف میں یہ فرمایا کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے. مزید اللہ تعالیٰ اس بات پر اولیاء اکرام کی بھی مدح فرمائی کہ وہ شرک سے بیزار ہوتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون. اللہ کا ولی کون ہوگا؟ جو شرک سے بیزار ہوگا, شرک کرنے والا نہیں. ہم مشرک کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں,
شرک کرنے والا، شرک سے بیزار جو رہتا ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے۔ مزید دم کرنے اور جسم داغنے کے طریقے علاج کو ترک کرنا توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، توحید کے اعلیٰ تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ ان تمام اوصاف کا احاطہ کرنا ہی در حقیقت حقیقی توکل ہے۔ صحابہ کے علم کی گہرائی اور ان کی حقیقت پسندی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ بلا حساب جنت میں جانے والوں کو یہ بلند مقام اور مرتبہ محض عمل کی بدولت حاصل ہوگا۔ صحابہ نے اختلاف کیا کون ہے، وہ ہوں گے، وہ ہوں گے، وہ ہوں گے۔ اس میں سے ایک جواب یہ بھی آیا کہ شاید اس سے مراد وہ ہوں گے جو توحید پر پیدا ہوئے اور توحید پر وفات پائے۔ ہم اس میں سے کئی صحابہ ایسے ہیں جو شرک پر پیدا ہوئے، اسلام قبول کیے، شاید وہ ہوں گے، وہ ہوں گے۔ گفتگو چل رہی تھی، کلام چل رہا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ بھی علم کی کتنی گہرائی رکھتے تھے۔ مزید صحابہ کا خیر اور نیکی کے کاموں میں حریص ہونا۔ کیا کہا حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ؟ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 70,000 لوگ اپنی اس امت کے بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو آپ نے کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں، فوری دعا کی طلب کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتا منہم، تم ان میں سے ہو۔ تو صحابہ نیکی کے کاموں میں بہت سبقت لے جاتے تھے، بہت حریص ہوتے تھے خیر کے کاموں کو آگے بڑھنے کے سلسلے میں۔ یہی اللہ تعالیٰ فرمائے والسابقون الاولون من المہاجرین، جو خیر کے کاموں میں مہاجرین میں سے، انصار میں سے سبقت لے گئے، ان کے ایمان کی طرح ایمان لائیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ ان سے راضی ہوں گے۔ امت محمدیہ درجات کی بلندی اور کثرت تعداد کے لحاظ سے تمام امتوں سے افضل اور برتر ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے اس امت پر، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اس امت پر۔ پچھلی امتوں کی عمریں کیا ہوتی تھی؟ 950 سال کا بھی ذکر ہے، تاریخ دیکھیں گے 300 600 700 روایت عمر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ عمریں زیادہ، عمل زیادہ، عمر کم عمل کم ثواب زیادہ، اس امت پر اللہ کا احسان۔ ایک مثال دوں، شب قدر ہے، تاخرات۔ اگر کسی نے 5 تاخرات کوشش کر کے قیام کیا، دعائیں کی، عبادتیں کر لی، تو ایک رات 5 میں سے ایک تو لگے گی، 100% لگے گی لاٹری وہ۔ تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس امت کی عمر کا ایوریج کیا ہے؟ 65 ایوریج۔ 1000 مہینے کتنی عمر ہوتی ہے؟ 83 پکا آپ کیلکولیٹ کیے ہیں؟ 83 84، ہاں 83 ابو چل جائے گی۔ عمر کتنی؟ 65۔ کتنی راتیں پا لیا؟ 83 ایئرس کی راتیں پا لیا۔ ایک اور مثال، ایک سال میں وہ بھی ایک رات پا کر وہ بھی۔ ایک اور مثال، مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے؟ 1,00,000۔ انسان کی 65 ایئرس میں کتنی نمازیں آئیں گی؟ 65 میں بھی 15 مائنس کر دیجئے، 50 لیجئے، کیونکہ بلوغت کے لیے 15 سال لگ جائیں گے۔ 50 ایئرس میں کتنی نمازیں پڑھے گا؟ 5، روزانہ 5 نمازیں فرض، 5 انٹو 50 نہیں، 365 سال، 365 پھر انٹو 50، کتنی نمازیں آئیں گی؟ 1,00,000 تو نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ کسی نے ایک نماز پڑھ لی مسجد الحرام میں، کتنی نمازیں؟ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو اللہ تعالی، کسی نے نماز، فرض نماز پڑھی، ذکر میں لگ گئے، سبحان اللہ الحمدللہ 33 100 مرتبہ ہوتا ہے، کس کا ثواب ملے گا؟ حج کا ثواب اس کو ملے گا۔
تامن تامن حدیث کا لفظ ہے، مکمل حج کا ثواب ملے گا۔ یہ سب ایسے کئی اعمال ہیں، مختصر عمل ثواب اونچا اونچا بڑا بڑا ثواب بتایا گیا ہے۔ تو یہ امت پر اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اس امت کی عمریں کم کر دی گئیں، مگر عمل کا ثواب بہت زیادہ اور اونچا اونچا ثواب دیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے پوری امتوں میں سب سے زیادہ کثرت سے بکثرت جنت جانے والی امت کون سی ہے؟ یہ امت محمدیہ۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کی فضیلت بھی عیاں ہو رہی ہے۔ سیکنڈ فضیلت کس کی واضح ہو رہی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام امتیں پیش کی گئیں، اسی طرح ہر امت کو اپنے نبی کے ساتھ الگ اٹھایا جائے گا۔ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو بالعموم بہت تھوڑے لوگوں نے قبول کیا، انبیاء کی دعوتوں کو کچھ ہی لوگوں نے۔ ابھی بھی پتہ چلتا ہے کسی نبی کے ساتھ ایک بھی نہیں، کس نبی کے ساتھ ایک یا دو فرد۔ سواٹ کو ہے اذان، سواٹ کو اذان ہے تو اذان دے دیجیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ تو گفتگو ہو رہی تھی ہماری، اس علم کا نتیجہ یہ ہے کہ کثرت تعداد پر مغرور اور قلت تعداد پر پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ قلت یا کثرت معیار حق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جماعت کو دیکھی تو فوری طور پر کیا کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ میری امت ہے۔ تو اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، آپ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ کثرت کبھی بھی حق کا معیار نہیں ہوتی ہے، بلکہ حق کا معیار دلیل ہی ہوا کرتی ہے۔ وہاں ارے اتنے لوگ کر رہے ہیں سو کیا غلط کی، میلاد پر اتنے لوگ جا رہے ہیں آپ دیکھیں تو ایسا بول رہے ہیں، اتنے زمانے سے کرتے آ رہے ہیں آپ دیکھیں تو ایسا بول رہے ہیں، اتنی دنیا کر رہے ہیں، کیا پورے غلط کی؟ ہمیں تعداد کوانٹٹی پہ نہیں جانا ہے بلکہ کوالٹی پر جانا چاہیے۔ سعید بن جبیر، نظر بد اور زہریلی چیز کے ڈسنے سے دم کروانا جائز ہے۔ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ کے قول، قد احسن من انتہا الیہ ما سمع، جس نے اپنی سماعت کے مطابق عمل کیا اس نے اچھا کیا۔ اسے سلف صالحین کے علم کی گہرائی کا پتہ چلتا ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی حدیث دوسری حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ ایک اس میں رقیہ کروانا ہے اور دوسری اس میں لا رقیۃ الا من عین او حسد کا ذکر ہے۔ تو اس طرح سے حدیثوں میں تضاد نہیں ہوتا ہے بلکہ دونوں حدیثوں کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ سے، انت منہم، تم ان میں سے ہو۔ آپ کا یہ قول آپ کے صدق نبوت پر دلیل ہے کہ آپ سچے نبی ہیں، اس بات کی دلیل ہے۔ مزید عکاشہ کی فضیلت رضی اللہ عنہ کی اس میں معلوم ہوتی ہے۔ وقت ضرورت صراحت کے بجائے اشارے سے گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ صحابی کو بولتے کہ آپ بھی ان میں سے ہیں، پھر وہ صحابی اور ایک اٹھتے مجھے بھی دعا کیجیے، اور ایک اٹھتے، پہلے صحابہ حریص تھے تو وقت طویل ہوتے جاتا۔ آپ نے ایک پلیٹ فارم بتا دیا، ایک اصول بتا دیا کہ جو یہ عمل کریں گے وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اعلیٰ اور اچھے اخلاق کے مالک تھے، اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کل ہمارے 5 باب ختم ہوتے ہیں جو توحید کی فضیلت اور توحید کے فوائد پر مشتمل ہیں۔ سمجھے ایک سال میں یہ 5 باب ہمارے ختم ہوئے ہیں۔ مزید شرک کا باب شروع ہو رہا ہے۔ اس سے قبل میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا اور مختصر اچھے انداز میں اشارے وہ ٹک کے آنسرز، کوشچن آنسر کا ایک سوالیہ پرچہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ مجھے بھی ایک کیا بولتے ہیں ایک چین یا پھر سیٹسفائیڈ ہو سکوں میں بھی کہ واقعی اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اگلے درس کو یا پھر اس کے بعد کے درس کو جیسے بھی آپ کہیں انشاءاللہ العزیز ایک چھوٹا سا ٹیسٹ انشاءاللہ رکھا جائے گا جس میں کامیاب ہونے والوں کے لیے انشاءاللہ خصوصی انعامات میری طرف سے انشاءاللہ میں دوں گا باذن اللہ تعالی، انشاءاللہ کتابوں کی شکل میں۔ تو آپ لوگ اتفاق کر کے کیا رائے ہے بتائیے، ایک چھوٹا سا ٹیسٹ انشاءاللہ 1 آدھے گھنٹے کے اندر ختم ہونے والا رکھا جائے گا انشاءاللہ باذن اللہ۔ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ رب العزت ہمارے یہاں ملنے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك